نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 295 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی اس دن جب ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے اور پکاریں گے، تو اس سے کون سا امام مراد ہے؟ مسجدوں کا امام مراد ہے یا اس سے اور کوئی معنی مفہوم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ حضرات مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کئی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ زیادہ تر حضرات نے فرمایا کہ یہاں امام سے مراد انسان کا اعمال نامہ ہے، گویا کہ ہر آدمی کو اس کے اعمال نامے کے ساتھ طلب کیا جائے گا، اچھا ہے یا برا۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ امام سے مراد یہاں وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف امتوں پر نازل فرمائی ہیں۔ تو مثلاً یہودیوں کو توریت کے ساتھ اور عیسائیوں کو انجیل کے ساتھ اور اہل اسلام کو قرآن کریم کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں امام سے مراد ہر امت کے پیغمبر اور نبی ہیں کہ ان کے ساتھ سب کو بلایا جائے گا۔ اور چوتھی تفسیر یہ ہے کہ امام سے مراد ان کے لیڈر اور رہنما ہیں، اچھے ہوں یا برے، وہ اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ آئیں گے۔ تو بہرحال ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، سب باتیں منطبق ہو سکتی ہیں، اس سے مسجد کا امام بہرحال مراد نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ عوام و خواص میں جو مشہور ہے کہ روح نکالنے والے فرشتے کا نام عزرائیل ہے، اسے ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے اور کس حدیث سے ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کوئی صریح مرفوع روایت تو اس بارے میں نظر سے نہیں گزری، البتہ بعض صحابہ اور تابعین کے آثار تفسیر ابن کثیر اور روح المعانی وغیرہ میں منقول ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ملک الموت کا نام عزرائیل ہے۔ اس لیے اس بارے میں کوئی حدیث تو پیش نظر نہیں ہے، لیکن ان حضرات نے چونکہ نقل کیا ہے اس لیے اس کی تردید بھی نہیں کی جائے گی، اور ایسا کوئی مستبعد بھی نہیں ہے۔ سوال ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ سب سے پہلے ملائکہ نے کی، فرشتوں نے کی، اس کے بعد سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی، اور جب طوفان نوح میں اس کی دیواریں چھپ گئیں تو بعد میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے کی ہے، اور پھر بعد میں بھی جزوی ترمیمات اس میں تعمیر میں ہوتی رہیں، لیکن بنیادیں وہی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھلائی گئی تھیں۔ سوال کرتے ہیں کہ قبر میں میت پر عذاب اور ثواب کی کیا صورت ہے؟ آیا عذاب و ثواب صرف روح پر ہوتا ہے یا روح اور بدن دونوں پر ہوتا ہے؟ اگر روح اور بدن دونوں پر ہوتا ہے تو جس میت کو جلا دیا جائے اس کی خاک پانی میں بہا دی جائے، یا جس کو درندے نوچ کر کھا لیں، یا جو پانی میں ڈوب کر مر جائے، ان پر عذاب اور ثواب کی کیا صورت ہوگی؟ اس بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ عذاب قبر برحق ہے اور اس کا انکار سخت گمراہی ہے، اور جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک یہ عذاب صرف روح کو نہیں ہوتا بلکہ بدن کے ساتھ روح کو ہوتا ہے۔
جس کی اصل کیفیت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اس پر بلا کسی تفصیل اور بلا کسی تردد کے ایمان رکھنا لازم ہے، کیونکہ یہ غیب کی باتوں میں سے ہے جو ہم سے مخفی رکھی گئی ہیں، اور کسی میت کے جلا دینے یا پانی میں بہا دینے یا کسی درندے کے کھا جانے کی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے سارے اجزاء مٹ جائیں اور ختم ہو جائیں۔ لہذا عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس کے بدن کے کل سے یا اس کے بعض اجزاء سے یا کسی جز سے وابستہ کر کے اس پر عذاب جاری فرمائیں یا اس کو راحت سے نوازیں، اس میں کسی طرح کا کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، اس پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ یہ موضوع بہت نازک ہے، اس میں عقلی منہ شگافیاں اور اپنی طرف سے کسی رائے کو قائم کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جو احادیث و آثار سے ثابت ہے اسی پر یقین کرنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ مروجہ تبلیغ کا جو کام ہے یہ فرض ہے یا واجب یا سنت یا مستحب؟ ایک صاحب نے کہا کہ امت میں اگر فرائض چھوٹیں تو تبلیغ کا کام فرض ہے، واجب چھوٹیں تو واجب ہے، سنت چھوٹیں تو سنت ہے، مستحب چھوٹیں تو مستحب ہے، تو کیا یہ تعبیر درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مجموعی طور پر اصلاح امت یہ امت پر فرض کفایہ ہے، یعنی اگر ایک جماعت یا چند افراد اس کام کو انجام دے رہے ہوں تو سب افراد پر اس کی انجام دہی لازم نہیں ہوتی۔ چنانچہ قرآن پاک میں خود یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے جو دعوت الی الخیر کا کام انجام دے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ تو بحیثیت مجموعی یہ کام امت پر فرض کفایہ ہے جو اس آیت سے واضح ہے، لیکن فرد کی حیثیت سے جو انسان اور صاحب ایمان ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی اصلاح کی فکر کرے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر آدمی تم میں سے نگراں ہے اور قیامت میں اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ لہذا مجموعی طور پر اپنے ہاں رہ کر یا باہر جا کر یہ تو اصلاح کی کوشش کرنا یہ فرض کفایہ ہے، اور گھر میں رہتے ہوئے اپنے ماتحتوں پر اصلاح کی کوشش کرنا یہ ہر آدمی پر انفرادی طور پر ضروری ہے، اس میں کوئی کوتاہی اپنی حد تک نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو ہم نے تفصیل بیان کی یہ مطلق دعوت الی الخیر کی ہے، اس کے لیے کوئی طریقہ خاص متعین نہیں ہے، آدمی جس طریقے پر چاہے انفرادی اجتماعی کوئی نظام بنا کر یا بغیر نظام بنائے جیسے بھی لوگوں کو خیر کی طرف بھلائی کی طرف دعوت دے گا وہ اس فرض کفایہ کو پورا کرنے والا کہلائے گا، کسی خاص جماعت سے جڑنا لازم نہیں ہے۔ اگرچہ وہ جماعت اچھا کام کر رہی ہے، بہت سی جماعتیں اچھا کام کر سکتی ہیں، لیکن سب لوگوں کو اس سے وابستہ ہونا یہ لازم اور فرض نہیں ہے، اور نہ اصطلاحی طور پر واجب اور سنت ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کیوں ہوئی تھی اور کن حضرات کے درمیان ہوئی تھی؟ جواباً عرض ہے کہ یہ واقعات دور صحابہ میں پیش آئے، خلافت راشدہ کے آخری دور میں، اور ان کے بارے میں ہمیں زبان کو بہت محتاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسا تبصرہ یا کوئی ایسی بات زبان پر نہیں لانی چاہیے کہ جس سے کسی صحابی کی کوئی تنقیص لازم آتی ہو، اور اسی بنیاد پر ان واقعات میں زیادہ کھود کرید بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب بھی آدمی کھود کرید کرے گا تو بہت سی تاریخی باتیں سامنے آئیں گی
جو رطب و یابس پر مشتمل ہیں، ان کے نقل کرنے میں وہ احتیاط نہیں کی گئی جو احادیث شریفہ کے نقل میں احتیاط ہوئی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ اس طرح کے واقعات میں چوں چرا نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے تو اس کا اجمالی جواب یہ ہے کہ جنگ جمل سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے ساتھیوں میں اور سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا حضرت طلحہ اور سیدنا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی جماعت کے درمیان ہوئی تھی۔ اور اسے جمل اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس جنگ میں اونٹ پر سوار تھیں، اسی وجہ سے اس پوری جنگ کو جمل سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ اور بعد میں پھر جنگ صفین پیش آئی، یہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لوگوں کے درمیان تھی۔ اس میں ابتداءً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غلبہ حاصل ہو رہا تھا، پھر بعد میں صلح کی صورت پیش آئی، اور اس کے بعد پھر ایک جماعت ایسی نکلی جس کو خارجی کہا جاتا ہے، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغاوت کی اور الگ اپنی جماعت بنا لی۔ ان جماعت والوں کے اوپر پیغمبر علیہ السلام کی بیان کردہ کئی علامتیں صادق آئیں، جو بظاہر دینداری کا دعویٰ کرتے تھے لیکن حقیقت میں فتنہ اور فساد برپا کرنے والے تھے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیۃ، کہ یہ لوگ دین سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جیسے کہ تیر شکار سے لگ کر کے نکل جاتا ہے۔ ان سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے بعد میں جنگ فرمائی ہے اور ان کا زور توڑا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ان خوارج سے مقابلہ کرنا اور ان کے زور کا توڑنا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حق پر ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ خود پیغمبر علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ جب جماعت میں صحابہ کی جماعت میں انتشار ہوگا تو جو باغیوں سے جو جنگ کرے گا وہ اس انتشار میں حق پر ہوگا۔ تو حضرات اہل سنت والجماعت کی رائے یہی ہے کہ اگرچہ غلط فہمیوں کی بنیاد پر یہ جنگیں پیش آئیں اور ہر جماعت اپنے طور پر اپنے کو حق سمجھ رہی تھی، لیکن علامتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بالآخر سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا موقف صحیح تھا اور وہ حق پر تھے۔ یہی ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں جو لوگ عمرے پر جاتے ہیں ان کا کبوتر وغیرہ کے لیے چنے وغیرہ لے جانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ عمل محض جائز ہے، لیکن اس سے افضل یہ ہے کہ آدمی اپنے پیسے غریب انسانوں پر خرچ کرے، اور خاص طور پر اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ کرے۔ اس کا ثواب ان کبوتروں کو کھلانے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس لیے فی نفسی ہی کوئی کھلا دے تو اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے، لیکن اسی کو ثواب سمجھنا، اس کا بہت اہتمام کرنا اور ہر جانے والے کو جو ہے پیسے دینا کہ تم کبوتر کو دانہ ڈال دینا، یہ ایک التزام مالا الزم ہے۔ یہ جتنے بھی پرندے ہیں ان کے رزق کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم لوگ اللہ پر کامل توکل کرنے لگو تو تمہیں بھی پرندوں کی طرح روزی دی جائے گی کہ وہ خالی پیٹ گھونسلے سے نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ واپس آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تو دراصل اپنے انسانوں کے بارے میں صدقے کی زیادہ فکر ہونی چاہیے اور ان کے لیے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی اتفاقاً کوئی کسی پرندے کو دانہ ڈال دے تو وہ بھی اچھی بات ہے، وہ بھی ناجائز نہیں ہے۔
پوچھتے ہیں اگر کسی امام صاحب نے سورہ والضحیٰ کے بعد اگلی رکعت میں سورہ والتین پڑھ دی تو نماز مکروہ ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جو چھوٹی صورتیں ہیں جن کو قصار مفصل کہا جاتا ہے، اذا زلزلہ سے لے کے والناس تک، ان میں تو اگر ایک سورت چھوڑ کے پڑھیں گے تو مکروہ ہوگی، لیکن جو اوساط مفصل ہیں ان کے علاوہ جو صورتیں ہیں جن میں یہ بھی شامل ہے سورہ والضحیٰ اور علم نشرح اور والتین، اس میں اگر علم نشرح چھوڑ کر کے پہلی میں والضحیٰ اور دوسری میں والتین پڑھیں گے تو کوئی کراہت نہیں ہے، کیونکہ یہ قصار مفصل میں داخل نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ امام صاحب کی نماز کسی ترک واجب کی وجہ سے واجب الاعادہ ہو گئی اور وہ نماز کو دہرانے لگے، تو جو پہلے سے مسبوق ہیں وہ کیا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ مسبوق کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز حسب معمول پوری کریں، اس کے بعد امام کے ساتھ دوسری جماعت میں شریک ہوں، اور اگر مسبوق نے اپنی نماز توڑ دی اور پھر وہ دوسری جماعت میں شریک ہوا تو اس کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک امام صاحب سورہ فاتحہ کی آیت صراط الذین انعمت علیہم میں لفظ صراط کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ صراط معلوم ہوتا ہے، بار بار ان کو تنبیہ بھی کی گئی لیکن وہ پھر بھی اسی طرح پڑھتے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں نماز فاسد تو نہیں کہلائے گی لیکن مکروہ ضرور ہوگی، ان کو چاہیے کہ وہ صحیح اعراب کے ساتھ نماز ادا کرانے کی کوشش کریں۔ پوچھ رہے ہیں کسی عورت کا شوہر غائب تھا، بہت عرصے کے بعد ملا تو بیوی نے کہا ہم کو تو اللہ مل گیا، تو شرعی حکم کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ جملہ اس وقت بولنا بالکل غلط ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ تاہم اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم کو اللہ کی مدد مل گئی تو پھر اس کے اوپر کفر وغیرہ کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، ایسے الفاظ بولنے سے بہرحال احتیاط ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں کمیٹی کی ایک شکل یہ ہے کہ کچھ لوگ مل کر کچھ مہینوں تک کچھ مخصوص رقم جمع کرتے ہیں، مثلا ہر مہینے ایک شخص کو 12 مہینے تک 5,000 روپے جمع کرنے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کسی ضرورت کے تحت رقم جلدی لینی ہوتی ہے تو وہ شخص 12 مہینے کے اعتبار سے 60,000 کے بجائے 40,000 وصول کرتا ہے، اور جو 20,000 ہیں وہ تمام افراد پر تقسیم ہو جاتے ہیں، تو یہ صورت جائز ہے یا ناجائز؟ جواباً عرض ہے کہ یہ صورت سراسر ناجائز ہے، یہ 20,000 جو زائد ہیں شرکاء کے لیے لینا ہرگز درست نہیں ہے، یہ سود ہے۔ سوال ہے ایک مستری دکان پر کچھ سامان لینے کے لیے گیا، مستری نے سامان کی قیمت معلوم کی تو صاحب دکان نے 10 روپے بتائی۔ مستری نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میرے مالک جہاں یہ مستری کام کر رہا ہے جب وہ آئے تو اس کو 12 روپے بتانا۔ چنانچہ مالک آیا تو اس نے قیمت 12 روپے بتائی اور مالک 12 روپے دے کر چلا گیا۔ اس کے بعد مستری نے باقی 2 روپے دکاندار سے وصول کر لیے، تو یہ معاملہ درست ہوا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے، مستری مکان مالک کا وکیل ہے اور اسے ایسی بدعنوانی نہیں کرنی چاہیے، جو اصل قیمت ہے وہ بتائے، اس کی خواہ دھاندلی کر کے زیادہ قیمت نہ کروائے۔ سوال ہے کہ سود کے پیسے سے گاؤں کی نالی وغیرہ بنوا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ سود کے پیسے غریبوں پر بغیر نیت ثواب خرچ کر دینے چاہیے، نالی وغیرہ بنانے میں صرف نہ کریں۔ پوچھ رہے ہیں کہ سودی رقم مسجد کے بیت الخلاء میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مسجد کے بیت الخلاء میں یا گھر کے بیت الخلاء میں سودی رقم لگانا درست نہیں ہے، بلکہ غریبوں پر بانٹ دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔